السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآیۃ لہم الارض المیتۃ احییناها واخرجنا منها حبا فمنہ یأکلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون۔ ان لوگوں کے لیے مردہ زمین میں بھی ایک نشانی ہے۔ ہم نے اس زمین کو زندہ کیا، اس سے اناج نکالا جس کا کچھ حصہ وہ کھاتے ہیں۔ نیز ہم نے اس میں کھجوروں انگوروں کے باغ پیدا کیے اور اس کے درمیان اس میں چشمے بہا دیے تاکہ وہ اس کے پھل کو کھائیں، حالانکہ یہ سب کچھ ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا، پھر کیا وہ شکر ادا نہیں کرتے؟ معزز سامعین اکرام، سورہ یاسین سورہ نمبر 36 اور اسی صورت سے آیت نمبر 33، 34، 35 یہ 3 آیات ابھی آپ کے سامنے اللہ کی توفیق سے تلاوت کی گئی۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ۔ آیتوں کا ترجمہ بھی اللہ کی توفیق سے آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وآیۃ لہم الارض المیتۃ، اور ان لوگوں کے لیے مردہ زمین میں بھی ایک نشانی ہے۔ احییناہا، اس زمین کو ہم نے زندہ کیا، واخرجنا منہا حبا، اور پھر اس سے اناج نکالا، فمنہ یأکلون، جس کا کچھ حصہ وہ کھاتے ہیں۔ یہاں پر اس آیت کریمہ کی روشنی میں سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ زمین سے جو بھی اناج پیدا ہوتا ہے اس کا جو بیسٹ اور جو بہتر حصہ ہوتا ہے وہ انسان کھاتا ہے، وہ انسان کی خوراک بنتا ہے، اور اس کے بعد جو اس کا ناقص اور بیکار حصہ ہوتا ہے وہ مویشیوں اور دوسرے جانوروں کی خوراک بنتی ہے۔ فار ایگزامپل، گیہوں کا جو اناج ہوتا ہے، گیہوں کے اناج میں سب سے بہترین گیہوں کا دانہ ہوتا ہے۔ اب گیہوں کا دانہ یوز کون کرتا ہے؟ انسان یوز کرتا ہے۔ اب اس میں جو بھوسا ہوتا ہے، بھوسا جس کو توڑی بھی کہتے ہیں، یہ مویشی جانوروں کے اور دیگر جانوروں کے کام میں آتا ہے، وہ لوگ اس میں سے کھاتے ہیں، گیہوں نہیں کھاتے ہیں۔ ابھی ہم لوگ اپنی مرضی سے اپنے پالتو جانور کو اگر تھوڑا سا گیہوں کھلا دیں گے تو نو پرابلم، لیکن اصل میں ان کی خوراک کیا ہے؟ گیہوں کا بھوسا یا اس کی توڑی۔ سامعین کرام، یہی حال تمام اناج کا ہے، تمام غلوں کا ہے۔ اسی طرح سے جو پھلدار درخت ہوتے ہیں، پھلدار درخت میں پھل کس کے خوراک بنتا ہے؟ انسانوں کا خوراک بنتا ہے، اور اس کے چھلکے اور پتیاں، چھٹے اور پتیاں کس کی خوراک بنتی ہے؟ جانوروں کی، مویشی جانوروں کی اور دوسرے جانوروں کی خوراک بنتی ہے۔ اور اسی طرح سے اس سے کچھ اور بھی چیزیں انسان بناتا ہے، کچھ لباس بناتا ہے جو انسان کے کام آتا ہے، یا اسی طرح سے کچھ دواؤں کے کام آتے ہیں۔ جو پیڑ پودے یا نباتات یا غلے جو بھی ہوتے ہیں، اس کے جو بچے ہوئے سامان ہوتے ہیں، جو جھاڑ جھنکار ہوتے ہیں، اس سے انسان اپنا ایندھن بناتا ہے، اور انہی پیڑ پودوں سے انسان کچھ اپنی مصنوعات یعنی کچھ چیزوں کو بنا کر کے اپنے یوز میں کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے لوگوں کو، انسانوں کو، مشرکین مکہ کو اور بعد میں آنے والے تمام انسانوں کو، مسلمانوں کو یہاں پر یہ بتلایا کہ وہ اللہ عز و جل، جب اس نے تمہارے لیے اتنا بہترین اور بیسٹ نظام پیدا کیا کہ جو اناج اور غلہ اللہ اگاتا ہے اس میں سے بہترین تم کھاتے ہو، اور اس کے جو ناقص جو اس کے حصے ہیں وہ جانور اور مویشی جانور اور دوسرے جانور کھاتے ہیں، اور اس سے پھر تم اپنی دوسری چیزیں بھی بناتے ہو، لباس بھی بناتے ہو، دوائیں بھی بناتے ہو، اسی میں سے جو جھاڑ جھنکار ہوتا ہے اس سے تم اس کا ایندھن بنا کر کے اس پر تم اپنا کھانا بھی پکاتے ہو اور دوسری مصنوعات بھی بناتے ہو۔ یہ دو چیزیں اس سے سمجھ میں آتی ہے۔ پہلے یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو زمین سے چارہ اور غلہ اور اناج پیدا کرتا ہے وہ تمہاری بھی خوراک بنتا ہے اور تمہارے جاندار جانوروں کی بھی خوراک بنتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے۔ اور دوسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے بھی خوراک کا انتظام کیا اور جانوروں کے لیے بھی خوراک کا انتظام کیا۔ سامعین کرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت کریمہ میں فرمایا وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ، اور نیز ہم نے زمین میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے، کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے۔ ابھی ہمارے یہاں کھجور انگور کے باغ نہیں ہوتے ہیں، دوسری چیزوں کے باغ ہوتے ہیں، لیکن چونکہ یہ
چیز جو ہے مکہ کے اندر نازل ہو رہی ہے اور وہاں پر کھجوروں اور انگوروں کے باغ اسپیشلی ہوا کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس زمین میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے اور اس کے اندر چشمے بہا دیے تاکہ اس کے پھل کو وہ کھائے، حالانکہ یہ سب کچھ ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا، حالانکہ یہ سب کچھ ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا، پھر کیا وہ شکر ادا نہیں کرتے؟ سامعین کرام، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے باغ کی مثال دیا، اور باغ کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ پھل پھول کی جو درخت لگاتا ہے اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال دیا، اور مثال دینے کے بعد کہا کہ یہ جو باغ بنا اور باغ کے اندر جو پھلدار درخت اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگائے، وما عملتہ ایدیہم، یہ لوگوں کے ہاتھوں نے نہیں لگائے۔ وما عملتہ ایدیہم کا مفہوم بہت سارے بیان کیے گئے ہیں، 3 مفہوم بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا مفہوم یہ بیان کیے گئے ہیں کہ وما عملتہ ایدیہم کے اندر جو ما ہے وہ نگیٹو ہے، نگیٹو سینٹنس میں، یعنی جو بھی نباتات، پیڑ پودے، غلے، اناج، پھل پھول جو پیدا ہوتے ہیں وہ انسانوں کے ہاتھوں نے نہیں بنائے ہیں اور انسانوں نے نہیں بنائے ہیں، بلکہ اس کو بنانے کے لیے، اس کو پھلانے کے لیے، اس کو پکانے کے لیے، اس کو پھل کے روپ میں لانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے عناصر، بہت سارے ایلیمنٹ کو اس کے کام پر لگا دیا ہے، اور وہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اپنے کام پر لگی رہتی ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیے، جب کسی فصل کا موسم آتا ہے تو سب سے پہلے کیا ہوتی ہے؟ تھوڑی بارش ہوتی ہے، اس کے بعد کسان جا کے بیج ڈالتا ہے، بیج ڈالنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پھر تھوڑی سی بارش دیتا ہے۔ اگر اللہ بہت زیادہ بارش دے دے تو کیا ہوگا؟ پورا ستیہ ناش ہو جائے گا، ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں دھوپ بھی اگاتا ہے، ہوائیں بھی چلاتا ہے۔ یہ سارے فیکٹرز ہیں، یہ سارے ایلیمنٹس ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایک پھل کو، ایک پودے کو، غلے کے ایک پودے کو، ایک بالی کو پکانے اور اگانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ لگا دیتا ہے، تب جا کر کے نباتات یا غلہ وجود میں آتی ہے، بڑھتی ہے، پکتی ہے، اور اس کے اندر جو ہے دانے اور غلے اور اناج اور پھل پیدا ہوتے ہیں۔ اس کو انسانوں کے ہاتھوں نے نہیں بنایا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر دیا، افلا یشکرون، کہ یہ لوگ شکر ادا نہیں کرتے، ان کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ وما عملتہ ایدیہم کے اندر جو ما ہے یہ مائے موصولہ ہے، اور جب مائے موصولہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگرچہ وما عملتہ ایدیہم، مفہوم کیا ہوگا؟ دیکھیے، تاکہ وہ لوگ اس میں سے کھائیں، وما عملتہ ایدیہم، جو ان کے ہاتھوں نے بنائے، جو ان کے ہاتھوں نے بنائے۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ کہ اگرچہ یہ تمام فیکٹرز، یعنی بارش اللہ تبارک و تعالیٰ برساتا ہے، دھوپ اگاتا ہے، چاند کی روشنی اس پر پڑتی ہے، تب جا کر کے اس کے اندر دانے، غلے اور اناج اور پھل پیدا ہوتے ہیں، اگرچہ یہ سارے فیکٹر ہیں اللہ کے حکم سے، لیکن انسان کی بھی کچھ محنت ہوتی ہے۔ انسان کی محنت کیا ہوتی ہے؟ انسان سب سے پہلے زمین کو جا کر کے جوتتا ہے، ہل چلاتا ہے، زمین کو ہموار کرتا ہے، اس کے اندر بیج ڈالتا ہے، پھر اس کی نگرانی اور نگہداشت کرتا ہے، اس کی دیکھ ریکھ کرتا رہتا ہے، اس میں پانی کی ضرورت ہے تو پانی پٹواتا ہے، پانی ڈلواتا ہے، یہ سارے کام کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ ان کے ہاتھوں نے بنایا، کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ یہ سارے اسکل، یہ سارے استعداد، یہ ساری صلاحیتیں، یہ ساری محنتیں جو انسان کر رہا ہے، یہ کس کی دین ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین ہے۔ انسان چاہے کتنی کوشش کر لے، اگر اللہ نہ چاہے تو نہیں ہوگا۔ لہذا اللہ نے کہا جو کچھ ان کے ہاتھوں نے بنائے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصل میں اللہ کی کرم شامل حال ہے، افلا یشکرون، تو لوگ پھر شکریہ ادا کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ لوگ شکریہ ادا کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اس کا تیسرا مفہوم یہ ہے کہ وما عملتہ ایدیہم، جو کچھ ان کے ہاتھوں نے بنایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ اصل بات یہی ہے کہ جو کچھ پیدا ہوتا ہے، چاہے گیہوں پیدا ہو، چاہے چاول پیدا ہو، چاہے دوسرے فصل پیدا ہو، چاہے پھل پھول پیدا ہو، چاہے کھجور، انار اور انگور پیدا ہو، یہ سارے کے سارے پیداوار جو ہیں اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی بنائے ہیں، لیکن پھر ان سے دوسری چیزیں انسان بناتا ہے۔ مثال کے طور پر فار ایگزامپل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو کیا دیا؟ گندم دیا، یعنی گیہوں، گنا دیا، چنا دیا اور دودھ دیا۔ ابھی دودھ جانور سے نکلتا دینے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ ابھی گیہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو دیا، تو اس گیہوں سے انسان کیا بناتا ہے؟ روٹی بناتا ہے، پراٹھے بناتا ہے، پیٹھا بناتا ہے، اور بھی دوسری چیزیں گندم سے بنا لیتا ہے انسان۔ بناتا ہے کہ نہیں بناتا ہے؟ اور اسی طرح سے گنا ہے، گنا سے انسان
گڑ بناتا ہے، شکر بناتا ہے، چینی بناتا ہے۔ ابھی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دودھ دیا، دودھ سے انسان لسی بناتا ہے، چھاچھ بناتا ہے، گھی بناتا ہے، پنیر بناتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک اللہ جو واحد ہے، تنہا ہے، انسان کو اتنا کچھ دیا جس سے انسان اتنا سب کچھ بنا لیتا ہے۔ ابھی انہی چیزوں سے انسان کیا کرتا ہے؟ دوسری ضروریات کی چیزیں بنا لیتا ہے، اچار بنا لیتا ہے، چٹنیاں بنا لیتا ہے، مربے بنا لیتا ہے کہ نہیں ہے؟ آم جو آتا ہے، آم کو انسان کتنی چیزوں میں یوز کر لیتا ہے۔ کچا جو آمینی ہوتا ہے، جس کو ٹکولا کہا جاتا ہے، اس سے انسان اچار بنا لیتا ہے، اس سے انسان مربہ بنا لیتا ہے، اس سے انسان گورما بنا لیتا ہے، بہت ساری چیزیں بنا لیتا ہے انسان۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ ساری چیزیں جو انسان بناتا ہے، یہ استعداد اور صلاحیت دینے والا کون ہے؟ اللہ عز و جل۔ افلا یشکرون، پھر یہ لوگ شکر کیوں نہیں کر رہے؟ شکر کیوں نہیں کر رہے؟ کیا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے دے دیا تو صرف الحمدللہ کہہ دیے اور مست جا کر کے پڑ گئے، جو دل میں آیا کر لیے، نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کا مطلب میں نے اس سے پہلے بھی کئی خطبوں کے اندر اور کئی دروس کے اندر بتلایا ہے کہ اللہ کی شکر گزاری یہ ہے کہ انسان کا جسم، اس کے تمام اعضاء، اس جسم کا رواں حتیٰ کہ اس کی فکر بھی اللہ کے حکم کے تابع ہو جائے، اس کو کہتے ہیں اللہ کا شکر۔ سامعین اکرام، ان باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ ابھی آگے اور بھی باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت کے کاریگری کے اوپر زبردست دلیلیں ہیں، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیتوں میں بیان فرمایا ہے، جس کو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے دروس میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا